امریکہ کو پتا ہے کہ یار اس کا سودی بینکنگ کا بیڑا غرق کر دیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے, اور یہاں لوگ کیا کہہ رہے ہیں, سود کو کیا کر دیا, اسلام کا لیبل لگا کے حلال کر. دنیا میں کسی کو بھی لوگوں کا علاج کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک پراپر کسی ادارے میں حکیم نہ بنا ہو یا ڈاکٹر نہ بنا ہو. کہیں ہے دنیا میں آپ امریکہ کے ویزے کے لیے اپلائی کرو کہ میں ڈاکٹر ہوں, میں لوگوں کا وہاں جا کے علاج کرنا چاہتا ہوں, امریکن پوچھیں گے آپ نے کہاں سے پڑھا ہے, آپ کہہ رہے ہیں میرے نانا بہت بڑے ڈاکٹر تھے تو انہی کی خدمت میں ساری زندگی گزار دی میں نے, مان لے گا وہ؟ کہے گا بھائی تیرے نانا کا بھی ہمیں نہیں پتا اور تیرا بھی ہم, جو پراپر وے میں ایک سلیبس ہے اس کو فالو کرو. آپ صرف ایک دین اور مذہب کو تماشا بنا لیا لوگوں نے, جو اٹھتا ہے مذہبی اسکالر بن کے گائیڈ کرنا, اور جب ان سے کہا جائے کہ تم نے کون سا سلیبس پڑھا ہے تو فوراً جواب دیتے ہیں کہ نبی کے دور میں کوئی سلیبس تھا ہے بھائی. کمال کی بات یہ کہ جب سلیبس نہیں تھا نا نبی کے دور میں, مرتب نہیں ہوا تھا, سلیبس اس وقت بھی تھا, ایک ہوتا ہے مرتب ہونا, جیسے قرآن تھا مرتب حضرت عثمان نے کیا, حدیث تھی مرتب امام بخاری نے کی, فقہ تھا مرتب ابو حنیفہ نے, امام مالک نے اور دیگر ائمہ نے کیا, سب چیزیں تھیں, مرتب نہیں تھا. لیکن کمال کی بات یہ کہ جب نبی کے دور میں یہ مرتب نہیں تھا پھر بھی ہر ایک کو مذہبی اسکالر بننے کی اجازت نہیں تھی, ہر ایک کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں تھی. مخصوص صحابہ تھے جن سے لوگ مسائل پوچھتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہر ایک کو اجازت نہیں تھی. نبی دیکھتے تھے کہ جنہوں نے میری صحبت میں زیادہ ٹائم گزارا وہ حلال و حرام کا علم ہے, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی دیتے تھے کہ یہ بتائیں گے لوگوں کو مسائل. آج تو جو اٹھتا ہے کمبخت چند کتابیں عربی تک تو آتی نہیں ہے جو اسلام کی بیسک زبان ہے, ایک لائن عربی میں نہیں پڑھ سکتے یہ لوگ, ایسے فتوے دے رہے ہیں ایسے فتوے. تو جہاں علم کی کمی ہوگی وہاں مذہبی اسکالر تو آئیں گے لیکن لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے بجائے کیا کریں گے, گمراہ. ایک دفعہ جہاز میں آتے ہوئے نا ایک صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ یہ اسلامک بینکنگ سب ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ سود ہے جس کو علماء کھا رہے ہیں. میں نے کہا آپ نہیں کہ تم مجھے پھر بھی اعتراض کرتے, آپ نے بھی فتویٰ دے دیا حلال ہونے کا, آپ بھی کھا رہے ہو. میں نے کہا میں تو نہیں کھا رہا, نہ مجھے کسی اسلامک بینک سے 5 روپے بھی نہیں ملے اس فتوے پہ, بلکہ جن دنوں میں ہم نے بینک کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ان دنوں میں میزان بینک میرا اکاؤنٹ ہی نہیں کھول کے دے رہا تھا. میرا کلپ چل رہا ہے, اکاؤنٹ نہیں کھول رہا وہ, کیونکہ میں ایسی پگڑی میں گیا تھا, ان کو لگا کوئی پتہ نہیں بم تو نہیں رکھ کے آیا بھائی, میں مشہور نہیں تھا زیادہ اس وقت, کہ شاید یہ داڑھی ٹوپی پگڑی اللہ خیر کرے کوئی. میں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں, ایسے ہی ہیں جیسے آپ ہو, پگڑی پہنی بھی ہے. نہیں کھولا. اور ان دنوں میں الزامات کیا لگ رہے تھے, سود خور, پیسے لے لے کے فتوے دیتے ہیں یہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایک صاحب جہاز میں الجھ گئے, ماشاءاللہ بڑی داڑھی, یہ کیسے کر دیا. میں نے کہا آپ کو سود کا الف بے بھی پتا ہے کہ سود کسے کہتے ہیں؟